پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استعمال کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6۔ اور یہ بننے میں نہ مرد کو کوئی اختیار ہے نہ عورت کو کوئی اختیار ہے۔ پھر آگے کیونکہ نظام چلانا ہے تو آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرمائیں تاکہ اگلی نسل تیار ہو۔ جیسے ہماری شکلیں مختلف ہیں تو عادات بھی مختلف ہیں، ضروریات بھی مختلف ہیں، مزاج بھی مختلف ہیں، مسائل بھی الگ الگ ہیں۔ عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مردوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ مردوں کی سوچ اپنے انداز سے ہوتی ہے، عورتوں کی سوچ اپنے انداز سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کی ترجیحات مختلف ہیں، جدا جدا ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہم سب کا مشترک ہے، ہمارا بھی، ہم سے پہلوں کا بھی، ہم سے بعد کا بھی۔ وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب نے مر جانا ہے، مردوں نے بھی مر جانا ہے، عورتوں نے بھی مر جانا ہے، ان کی اولاد نے بھی مر جانا ہے۔ جیسے ان کے ماں باپ مر گئے ایسے ہی یہ بھی مر جائیں گے، اور ایک نسل اگلی نسل کے تیار ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح چلا ہوا ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، ہم نے زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے، اس میں زندہ بھی رہتے ہیں، اس میں مردہ بھی رہتے ہیں۔ مردے زمین کے نیچے رہتے ہیں، زندہ زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم سب کا مشترک ہے کہ مر جانا ہے۔ اگر موت کے بعد مر جاتے اور کبھی اٹھائے نہ جاتے پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو مرضی کرو مر جاؤ، جو مرضی کرو مر جاؤ، کوئی پوچھ پڑتال نہیں۔ موت کے بعد موت نہیں، ایک زندگی ہے، اور صرف زندگی نہیں بلکہ یہ جو آج ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، لکھنے کی، کمانے کی، اس آزادی پر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان مرتب کیا ہوا ہے۔ موت پر وہ آزادی ختم ہو جائے گی، سب کی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، ان کی نسلوں کی بھی۔ جب کوئی مرا تو اس کی آزادی ختم ہو گئی۔ آج تک اس نے اپنے آپ کو جیسا استعمال کیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ وہ دن اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور جب قرآن اس کی طرف آتا ہے تو ایک دم قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ جب دنیا کی طرف قرآن آتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہے، جب آخرت کی طرف مڑتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں قرآن کے۔ دنیا کی بات کرتا ہے جب متاع الغرور، جیسے میں چھوڑو، یہ میرا اشارہ دیکھیں، چھوڑو، کیا کہتے ہو؟ یہ جو میرا اشارہ ہے یہی اس چیز کی حقارت کو بتا رہا ہے، چھوڑو کرے۔ تو یہ لگ رہا ہے متاع الغرور، چھوڑو کرے، یہ دھوکے کے گھر کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ دار الغرور، متاع قلیل، متاع قلیل، دار الغرور، متاع الا قلیل، لعب لہو زینۃ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ جب اللہ دنیا کی طرف قرآن کو پھیرتا ہے تو ایک دم قرآن کا لہجہ حقارت کا ہو جاتا ہے، گری پڑی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ساری دنیا جب دھوکا ہے تو حیدرآباد بھی دھوکا ہی ہے، اس کے گھروندے بھی دھوکا ہے،
اس کا سب کچھ دھوکہ ہے، اس کا دکھ نظر آ رہا، اللہ کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، اس کی خوشی نظر آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں دھوکہ ہے، اس کی دولت نظر آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں دھوکہ ہے، اس کا فقر نظر آ رہا، اللہ فرما رہے ہیں دھوکہ ہے، اس کا حسن نظر آیا تو اللہ نے کہا دھوکہ ہے، اس کی بدصورتی نظر آئی تو اللہ نے کہا دھوکہ ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کا زوال ہے، اس کی محبتیں ہیں، اس کی نفرتیں ہیں، سب پر ایک لفظ آیا غرور، غرور، دھوکہ۔ دھوکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیز ہے نہیں اور نظر آ رہی۔ ریت پہ پانی نظر آتا ہے، ریت کا پانی کا سراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء، ریت کا پانی۔ تو یہ حیدرآباد، اس کے گھر، ان کے گھروں کے باسی، رہنے والوں کے روز مرہ کے مسائل، کسی کی خوشیاں، کسی کے غم، کسی کی شادیاں، کسی کے نوحے، یہ سب اللہ کر ہے دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کا عروج، کسی کا زوال، کسی کی کمائیاں، کسی کے گھاٹے، یہ اللہ تعالیٰ فرمایا سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ متاع الغرور، دار الغرور، متاع قلیل، کھیل تماشا، زیب و زینت، لہو و لعب، 4 دن کی چاندنی، جیسے ہمارے اردو میں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ لیکن جب قرآن آخرت کی طرف مڑتا ہے تو ایک دم اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، ہیبت ناک لہجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ 2 خبریں دے رہے ہیں، جو وہ آپ کو پتا ہے کیا تو اس کے اپینڈکس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو بہت معمولی سا لفظ، معمولی سے ہلکے سے لہجے میں آپ بول گئے۔ دوسری بار میں کہا آپ کو پتا ہے اس کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے، تو لہجہ بدل گیا، کیونکہ وہ دل کا آپریشن بہت بڑی چیز ہے، اپینڈکس کا آپریشن بہت چھوٹی چیز ہے، تو اس طرح لہجہ بدلتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کو کینسر ہو گیا، اس کے وجود میں لرزہ ہوتا ہے اس کی ہیبت سے، تو اس کے بول بھی تھر تھرا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن آخرت کی طرف پھرتا ہے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، ہیبت ناک ہو جاتا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ اتنا ہیبت ناک لہجہ ہے جب قرآن آخرت کو بولتا ہے۔ اگر ہمیں عربی آتی ہو، عربی ذوق ہو تو دل پھٹ جائے۔ تمہارے کانوں کو چیر دینے والی آواز، کیا عجیب انداز ہے، ایک دم القارعہ، وہ چیخ جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی کانوں کے۔ مل قارعہ، کیا ہے وہ؟ کسی سے پوچھا ہے؟ جاؤ پوچھو وہ کیا ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر اس کی تصویر کھینچی، قرآن تصویر لاتا ہے پورے واقعے کی۔ تم دیکھو گے کہ لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوئے، دیکھو گے کہ مائیں گود کے دودھ پیتے بچوں کو پھینک جائیں گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتا بچہ تو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، تو اس کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے
اس لیے کہ جو خود چلنے والے ہیں ان کو تو پہلے ہی چھوڑ جائیں گے. دودھ پیتے بچے کو تو ماں کوشش کرتی میرے ساتھ ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ جب وہ چیخ کی آواز فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ بڑا ہنگامہ قائم ہوگا، جب وہ چیخ فرشتے کی آواز چیخ میں بدلے گی تو کیا ہوگا؟ عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو مرد تو پہلے بھاگ چکے ہوں گے، مرد تو پہلے بھاگ چکے ہیں. باپ کو اتنا تعلق نہیں اولاد سے ہوتا جتنا ماں کو ہوتا ہے، تو مرد تو پہلے ہلے نہیں بھاگ جائیں گے، یہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ماں بھی بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائے گی. یوم تذہل، ایک دم لہجہ قرآن کا بدل جاتا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، جب کوئی آدمی بھاگا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے وہ کیا ہوا، تو اس کا لہجہ ہی آپ کو گھبرا دیتا ہے. کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ صرف لہجہ آپ کو خبر ہے وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا سے ڈرا کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں پتا ہے اس دن کا جو چھا جائے گا. نہیں مجھے نہیں پتا، کہ میں بتاتا ہوں. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. اس دن کچھ چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، ویران ہوں گے، بدصورت ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے. کھولتا پانی پلایا جائے گا، کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا منہ میں ٹھونسا جائے گا، نہ نیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا، ان کے حلق میں اٹک جائے گا، سانس ان کا بند ہو جائے گا، پر وہ مر نہیں سکیں گے. ایک ایک نوالا اپنے اندر ہزاروں موت کے سامان لے کے آئے گا، پر موت نہ آئے گی. وہ پکاریں گے ہائے موت آ جا، اور اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا ثبورا كثيرا. ایک نہیں لاکھوں دفعہ موت پکارو، اب موت نہیں آئے گی. ذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، چکھو ہم نے تمہیں یہی عذاب چکھانا ہے، اب یہ کبھی کم نہ ہوگا. قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب وہ آواز دینے والا آواز دے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ پھونک مارنے والا پھونک مارے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا کے یوں مارا جائے گا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور آج وہ دن آ گیا جس کو کہا جاتا تھا کہ آئے گا آئے گا آئے گا، آ رہا ہے. ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں ہو، جلد بازی کیوں کرتے؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حقائق کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت. بہت سارے لوگوں نے سنا دیکھو جی یہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، حقائق سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، حقائق سے منہ پھیر لیتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حقیقت کیا ہے؟ الحاقہ، وہ حقیقت جس سے تم نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، جس کو تم حقائق کہہ رہے ہو اس کو تو اللہ غرور کہہ رہا ہے، دھوکہ. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا، یہ ان کی پرزور نفی کی ہے، نہیں، ان کو ایک حد میں رکھا ہے، ایک حد میں رکھا ہے. ہم کوئی فرشتے تو نہیں کہ ضروریات پوری نہ کریں، کرنی ہے، ان کی ایک حد ہے. لیکن حقائق وہ حقیقت جس کو ہم حقیقت کہہ رہے ہیں وہ اللہ دھوکہ کہہ رہا ہے، اور جس کا ہمیں احساس نہیں اللہ سے کہہ رہا ہے الحاقہ. حقیقت ملحاقہ کسے کہتے ہیں حقیقت؟ وما ادراک ملحاقہ. کچھ خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے. سر روٹی کھانا حقیقت ہے،
صرف کپڑے بدلنا حقیقت ہے، صرف شادیاں کرنا حقیقت ہے، دکانیں چلانا حقیقت ہے، ذمہ داری کرنا حقیقت ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ۔ پھر جن قوموں نے اس دن سے آنکھیں چرائیں، ساتھ ان کا قصہ شروع کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و ثمود نے انکار کر دیا تھا۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر ثمود کو ایک چیخ نے مارا۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور عاد کو ایک ہوا نے مارا۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ کہ تیرے رب نے ہوا چھوڑی، قوم عاد جیسا جوان خوبصورت کوئی نہیں پیدا ہوگا، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے 50-50 فٹ قد ہوتے تھے، 60-60 فٹ کے قد ہوتے تھے، اور 600 سال 700 سال جوان رہتے تھے۔ بڑھاپا تھا ہی نہیں اس قوم میں، نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ سماعت کمزور، نہ سننا کمزور ہوتا تھا، صرف ان کو موت آتی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور موت بھی آتی تھی 600-700 سال کے بعد۔ ہماری طرح نہیں کہ آگے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ نکالے بھی گئے، ادھر آنکھ کھلتی ادھر بند ہو جاتی، ادھر اذان دے رہے ہوتے ہیں ادھر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر تو یہ حال ہوا پڑا ہے۔ تو جب وہ اللہ سے بگڑ گئے تو اللہ نے ہوا چھوڑی، اٹھایا، مارا، پٹخایا، گردنیں الگ، دھڑ الگ، کھجور کے تنوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہے کوئی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ پھر ایک اور قوم، 2 اور قوموں کو قصہ سنایا۔ دیکھو فرعون بھی اکڑ گیا تھا، وہ بھی کہتا تھا حقیقت تو مصر ہے، آخرت کہاں حقیقت ہے۔ اور وہ دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ بھی کہنے لگی ہم تاجر لوگ ہیں، اگر ہم خیانت نہ کریں تو ہماری تجارت کیسے چلے۔ یہ حیدرآباد کے تاجر بھی یہی کہتے ہیں، اگر ہم کوئی گڑبڑ نہ کریں تو ہم بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں، اگر ہم کوئی ہیرا پھیری نہ کریں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں، یہی قوم شعیب کہتی تھی۔ تو اللہ نے ان کو ایک پکڑا، زوردار ایک جھٹکا دیا، اخذت الرابیہ۔ پھر ایک اور قوم سنا، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية۔ پھر یہ قومیں نوح دیکھو جو بگڑ گئی، بدماش ہو گئی، تو ہم نے پانی کو ان پر چڑھا دیا اور پوری زمین کو پاک کر دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا۔ یہ درمیان میں 5-6 قوموں کے قصے سنا کر پھر اللہ نے الحاقۃ ملحاقہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ پہلے ایک دم وہ ہے، دیکھو ہے، کوئی نہیں مانتے، اچھا یہ دیکھو، یہ قوم سمود، یہ قوم عاد، یہ فرعون، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب یہی کہتے تھے جب ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے دیکھا، پھر موت سے پہلے دیکھا، لہذا اب بھی نہیں تمہیں یقین تو اب تفصیل سنو۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک آواز پڑے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، آسمان پھٹنے کو ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، ستارے جھڑیں گے۔ واذا الكواكب انتثرت، پہاڑ سمندروں میں آگ لگے گی۔ واذا البحار فجرت، واذا البحار سجرت، بہہ پڑیں گے، جل پڑیں گے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت ہو جائیں گے، چل پڑیں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے، فرش اڑ جائیں گے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ۔ ینسفھا ربی نسفا، ینسفھا دھن دے گا، اڑا دے گا روئی کے گالوں کی طرح۔ اور اسرائیل علیہ السلام کو آج پسینے آئے ہوئے ہیں، سب کو مارنا ہے آج، کوئی نہیں چھوڑنا۔ سب ماؤں نے بچے بھی پھینکے، بیویوں نے خامدوں کو چھوڑا، خامدوں نے بیویوں کو چھوڑا، پر موت سے پھر بھی نہ بچ سکے۔ بچے پاؤں تلے روندے گئے کہ شاید میں بچ جاؤں، پر بچے بھی مر گئے اور مائیں بھی مر گئیں، خامد بھی گئے اور بیویاں بھی گئیں، باپ بھی گئے اور بیٹے بھی گئے، بھائی بھی گئے اور بہنیں بھی گئیں۔ سارے زور لگا بیٹھے کہ کہیں سے موت سے بچ جاؤں، پر آج تو یاتی الموت من کل مکان،
اب تو موت نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ بچ کے دکھاؤ۔ یہ مسئلہ ہم سب کا مشترک ہے۔ ساتوں آسمان پہ موت طاری ہو جائے گی، ساتوں زمینوں پہ موت طاری ہو جائے گی۔ جبرائیل میکائیل کو بھی کہتا مر جاؤ مر جاؤ، کیا کہنے اس رب کے، موت سے پاک ہے۔ جبرائیل پر بھی لرزہ طاری ہو جائے گا۔ سب سے قدیم فرشتہ جبرائیل، سب سے قدیم، سب سے مقرب فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جبرائیل و میکائیل، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کا عرش، فَيَنْتِقُ الْعَرْشِ، عرش سفارش کرے گا، اَيَمُوتُ جبرائیل و میکائیل، یا اللہ یہ مر جائیں گے، ان کو آپ مارنا چاہتے ہیں، میری سفارش قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، یہ پیالہ ہر ایک پیے گا، صرف تیرا رب اس سے مستثنی ہے۔ حی قیوم لا يموت یمیت الخلائق ولا يموت، جو سب کو مارتا ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ جسے موت دکھاؤ اسے کب دنیا یاد رہتی ہے؟ یہ دنیا کے قصے کیوں یاد ہیں؟ موت ہی یاد کوئی نہیں۔ روزانہ عورتیں اٹھتی ہیں کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے، یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے۔ روزانہ لوگ اٹھتے ہیں کیا کرنا ہے، دفتر جانا ہے، کیا کرنا ہے، دکان جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، وہ دے نہیں رہا وہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے روز کے مسائل ہیں۔ بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اسکول بھیجنا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ لینے جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے آج مسائل ہیں۔ مسائل وہ میرے بھائیوں ضرور ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ ہائے ہائے، ایک طرف سے بچھو آ رہا ہو، ایک طرف سے اژدہا آ رہا ہو، کس سے آدمی بچے گا؟ گڑ بچھو کا ڈنگا تو نہیں مرتا، اژدہا تو بیل نگل جاتے ہیں۔ کینیا کے جو اژدہا ہیں پورا بیل کھا جاتے ہیں۔ تو آدمی بڑی مصیبت سے بچتا ہے۔ خذوا بالموت حتی یرضى بالحمى۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ مردوں اور عورتوں کا، کہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے۔ تو جبرائیل بھی دیکھو مرا پڑا ہے، میکائیل مرا پڑا ہے، پھر اسرافیل جو سور پھونکنے میں لگا ہوا ہے وہ بھی مر جائے گا۔ اللہ کا سور اٹھ کے عرش پہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل اسرائیل تو بھی جا، تو کیا ہے، تو بھی تو میری مخلوق ہے، فلیمت، مر جاؤ۔ اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے۔ ایک ہولناک دلدوز چیخ کے ساتھ اسرائیل بھی کٹا پڑا ہے، اور اوپر اللہ واحد فرد صمد الہ واحد فرد صمد لیس له نذیر ولا مشیر ولا شبیہ ولا مشارک، جس کا کوئی نذیر نہیں، شریک نہیں، مشیر نہیں، مشارک نہیں، اکیلا ساری کائنات کو مار کے پھر اعلان کرے گا، یتحدی، چیلنج، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا مقابل ہے تو سامنے آئے، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرے مقابلے ہے تو آؤ بھائی، آؤ آؤ آؤ، کہاں ہو، کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر صرف اتنی کہانی نہیں کہ ہم مر جائیں گے، اس سے ہولناک کہانی یہ ہے کہ پھر ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک چیخ ہوگی جو انہیں قبروں سے کھینچ کے میدان میں کھڑا کر دے گی۔
یہ حیدرآباد مٹ چکا ہوگا، پر اس کے زمین میں دفن ہونے والے اس دن جب کھڑے ہوں گے تو نہ کوئی دریا نظر آئے گا، نہ کوئی کوٹری کا پل نظر آئے گا، نہ کوئی گھروندا نظر آئے گا، نہ کوئی جھونپڑا نظر آئے گا، نہ کوئی کلہوڑے کا قلعہ نظر آئے گا، اور نہ کوئی محل نظر آئے گا۔ صفا حیدرآباد کی زمین تو ہوگی اور اس کے باسی تو ہوں گے، سب جو یہاں مر رہے ہیں کھڑے ہوں گے، پر انہیں نظر کچھ نہیں آئے گا، ایک چٹیل میدان، اور ادھر سے فرشتوں کے کوڑے لگیں گے، چلو میدان حشر کی طرف، اور ان کو پیدل کھینچ کے لے جایا جائے گا میدان محشر کی طرف۔ جو ملک شام جہاں پر ہے یہ محشر کا سینٹر ہے، مرکز ہے، باقی سارے زمین اس کے گرد ہے۔ یہاں سے حیدرآباد سے شام فرشتے ہانک کے لے جا رہے ہیں، کچھ ہوں گے جن کو سواریاں پیش کی جائیں گی۔ فتأتون افواجا، 3 فوجیں ہوں گی اس دن، 3 گروہ، ایک گروہ سواریوں پیش کی جائیں گی اور ان کو سواریوں پہ لے جایا جائے گا، ایک گروہ اپنے پاؤں سے پیدل چل کے جائے گا، ایک گروہ مردوں عورتوں کا ایسا ہوگا جو سر کے بل چل رہا ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گے سر نیچے ہوگا۔ یہاں سے شام تک جانا ہے سر کے بل۔ ایک صحابی نے پوچھا سر کے بل کیسے چلیں گے؟ کہ جس اللہ نے پاؤں پہ چلایا وہی سر پہ چلا دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم مر کے سرخرو ہو جائیں، مریں تو اللہ راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو ہم پہ، راضی ہو، اس کی نظروں سے گر نہ جائیں، اس کو بھا جائیں۔ لوگوں کی نظروں میں جچ جانے سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی نظروں میں جچ گیا تو تب جا کے کام بنے گا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کی سہیلیاں اس کو تیار کر رہی، جب وہ اس کو دلہن بنا دیا تو کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ تو وہ رونے لگی، اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، میں جس کے گھر جا رہی ہوں اسے پسند آئی تو تب میرا کام بنے گا، لوگوں کو پسند آ جانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا، اللہ کو پسند آئے تو تب ہمارا کام بنے گا۔ تو اللہ کو پسند آنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تبلیغ میں ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ہر مرد عورت کو اللہ کا رسول ایک زندگی دے کر گیا ہے، اس زندگی کو سیکھنے کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اسلام ہمارے پاس نسل در نسل آیا ہے، ایک نسل جب مرتی ہے تو اگلی نسل کو اپنا علم بھی دیتی ہے اور اپنے اخلاق اور عادات بھی دیتی ہے۔ صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی، بھائی ماں مر گئی، ابا مر گیا، چلو بھائی گھر تقسیم کرو، دکان تقسیم کرو، زمین تقسیم کرو، صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی بلکہ غیر شعوری طور پر ماں اور باپ کے اخلاق بھی وراثت میں آ جاتے ہیں۔ اڑوس پڑوس ایک پوری نسل جو آج حیدرآباد میں چل رہی ہے، یہ دودھ پیتی نسل جو آج پروان چڑھ رہی ہے، ان کو کچھ روزانہ دے رہی ہے۔ جب یہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد آنے والی نسل وہ بہت کچھ ہم سے لے کر آگے منتقل کر رہی ہوگی۔ اگر ہم نے ان کی جھولی میں کانٹے بھر دیے تو آگے کانٹے ہی تقسیم کریں گے، اگر ہم نے پھول بھر دیے تو آگے پھول تقسیم کریں گے، اگر ہم نے انہیں ایمان دیا تو آگے ایمان تقسیم کریں گے، اگر ہم نے انہیں بے ایمانی دی تو آگے بے ایمانی تقسیم کریں گے۔ اگر آج کی ماؤں نے اپنی بچیوں کو حیات منتقل کی تو وہ آگے کفر منتقل کریں گے، کیونکہ درجہ بدرجہ بات نیچے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو اگلی نسل کو وراثت جیسے دینی ہے، اخلاق بھی دینے ہیں، دین بھی دینا ہے، اسلام بھی دینا ہے۔ اگر نہ دیا تو یہی اولاد ہمارے گلے میں پڑ جائے گی قیامت کے دن، یہ ہمارا گریبان پکڑ لے گی۔ جو ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کیا کرتی ہے، ماں کس چیز کو اہمیت دیتی، نماز کو اہمیت دیتی ہے کہ اپنے کپڑے تیار کرنے کو اہمیت دیتی، کس چیز کو اہمیت دیتی؟ اپنے ظاہر کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے یا اپنے باطن کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے؟ یہ روزانہ کا سبق ماں اپنی بچی کو دے رہی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں۔
اب لڑکا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کس چیز کو یہ آگے رکھتا ہے، نماز کو آگے رکھتا ہے یا دکان کو آگے رکھتا ہے، اخلاق کو آگے رکھتا ہے، بد اخلاقی کو آگے رکھتا ہے، جیب کاٹنے کو آگے رکھتا ہے یا سخاوت کو آگے رکھتا ہے، کس چیز کو آگے رکھتا ہے؟ وہی کچھ بچہ اپنے باپ سے لے رہا ہوتا ہے، اپنی ماں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اگر آج کی نسل نے کپڑوں کو اہمیت دی، زیور کو دی، بناؤ سنگھار کو دی، بننے سنورنے کو دی، گھنٹوں اس پہ لگائے، تو اگلی نسل کی طرف یہ بات منتقل ہو گئی، وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا تیار کرنا بھائی یہی عورتوں کا کام ہے، اور اگلی نسل یہ سمجھے گی کہ روٹی کمانا، پیسہ کمانا، مال لے کے آنا، اس کے گھر بنانا، گاڑیاں لینا، بس یہی کام ہے۔ تو چونکہ اب آ کے کوئی بتائے گا نہیں، پہلے جب ایسے اخلاق بگڑ جاتے تھے تو درمیان میں نبی آ جاتے تھے کہ بھائی غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اب وہ قصہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں کے بچے کے سر میں درد ہو تو ماں کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کا سر درد نہیں برداشت کر سکتی، وہ اپنے بچوں کو جہنم میں کیسے لے کے جا رہی ہے؟ کل قیامت کو کیا حال ہوگا جب اس کے بچے کے گردن میں توق پڑے گا اور اس کی بیٹی کے گلے میں توق پڑے گا اور گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا، ماؤں پہ کیا گزر جائے گی، والدین پہ کیا گزر جائے گی، اور خود والدین کے بھی پڑ جائے گا گردن میں توق، تو کیا حال ہوگا؟ تو اس امت کی ماں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس لیے بٹھایا ہے؟ فارغ کر رکھنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اگلی نسل تیار کرنی ہے عورت نے۔ گھر کا نظام، گھر کی معاشرت، اولاد کے اخلاق، یہ تو عورت کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں۔ اس امت کی بنیاد اماں ہاجرہ سے رکھوائی گئی، اور ایک لک و دک میدان میں رکھوائی گئی، ایک جنگل میں رکھوائی گئی۔ ہاجرہ نے اپنے بچے کو 6 برس میں اس حد تک تیار کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باپ کی صحبت تو ملی نہیں، ان کو تو ہوش ہی نہیں۔ ایک دفعہ جب پہلی دفعہ لائے تو ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں، اور دوسری دفعہ آئے تو صرف یہ اجازت ملی کہ جا کے دیکھ سکتے اور ٹھہر نہیں سکتے، اونٹ سے اتر بھی نہیں سکتے۔ 1 سال کے بعد آئے ملنے کو، تو حضرت ہاجرہ کیا کیا منصوبے بنا کے بیٹھی تھیں سنانے کو، آگے کیا قیامت گزر گئی کہ جب انہوں نے کہا نا آئیں تشریف لائیں، کہا مجھے تو اترنے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اچھا آپ کا سر دھلا لوں؟ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے منہ دھویا واپس۔ پھر جب تیسری دفعہ آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ 6 برس میں یا 5 برس میں جو بھی عمر تھی تقریباً ایسی ہوگی، 8 برس ہوگی، حضرت ہاجرہ نے جو اپنے بچے کی تربیت کی ہے انہیں اس سطح تک پہنچایا کہ بچہ اتنے بڑے خلیل رسول کو نصیحتیں شروع کر رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر اللہ نے کہا ہے تو چھری چلا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگلی نصیحت سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ شفقت پدری آپ کو کہیں حکم سے روک نہ دیں، اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں کہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مجھے الٹا لٹائیں، سیدھا نہ لٹائیں کہ کہیں چہرے پہ نظر پڑ جائے اور محبت آڑے آ جائے اور آپ چھری چلانے میں کمزور پڑ جائیں، مجھے الٹا لٹائیں، نیچے سے چھری پھیریں۔ یہ 6 برس میں ایک عورت نے اپنے بچے کو یہاں تک پہنچایا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ کہتا گھروں میں بیٹھ جاؤ، کیا کرو صرف ہانڈی پکاتے رہو، سلائی کرتے رہو، کڑھائی کرتے رہو؟ نہیں، اگلی نسل کو ایمان منتقل کرو، اخلاق منتقل کرو۔ ایک پوری نسل تم نے دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے۔ جب نسلیں بگڑ جاتی ہیں تو ان قوم کو ایٹمی طاقتیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہماری نسل تو گانے بجانے میں ڈوب گئی، گھر گھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو نسل موسیقی پہ لگ جائے انہیں تو اللہ کے پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کے۔ تو مرد کمانے میں لگ گئے، عورتیں اپنے گھر کے دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگ گئیں، اولاد کو ایک جنگل کے درخت کی طرح چھوڑ دیا، اس کی کوئی شاخ کہیں نکل گئی، کوئی کہیں نکل گئی، کوئی کہیں نکل گئی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں کانٹے نکل آئے، اب قریب ہوتے ہیں تو کانٹے چبھتے ہیں، اب روتے ہیں کہ اولاد ہماری مانتی نہیں،
اولاد کو سکھایا کب تھا؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اخلاق کی بات کریں، ایمان کی بات کریں، آخرت کی بات کریں۔ اسکول گئے، اسکول سے آئے تو ٹیوشن میں گئے، باپ شام کو تھکا ہوا آیا۔ عورتوں کے فنکشن ہی آج کل ختم نہیں ہوتے، ایک ایک شادی 8 دن چلتی رہتی ہے۔ قربان جائیں، مال ایسے ملا ہے کہ جیسے اسی کام کے لیے ہے، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، 8 دن اسی میں لگ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگ حیدرآباد میں بھوکے مریں اور مالداروں کی شادیوں میں ہی اتنے اسراف ہو جائیں۔ ایک رات کا جوڑا ہی 50,000 کا سلایا جائے، 1 لاکھ کا سلایا جائے، تو یہ پیسہ جو خرچ ہوا ہے کہ اللہ پوچھے گا نہیں کہ کہاں خرچ کیا تھا، کیوں خرچ کیا تھا؟ اس میں تو 10 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ تو اولاد ہماری نہ ماں محنت کر رہی اولاد پہ، نہ باپ محنت کر رہے اولاد پہ۔ صبح جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، دکان کے جھمیلوں کے ساتھ آتا ہے تھکا ہوا، اسے کوئی ہوش نہیں مجھے کیا کرنا ہے۔ ماں اپنے سارے دن کے صفائیاں، کڑھائیاں، کمائیاں اور کپڑے اور بازار اور شادیاں، ان میں تو ماں باپ میں اولاد میں ایک بہت بڑی خلیج آ چکی ہے، بہت بڑی خلیج ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کس رخ سے جا رہی، کیا اخلاق بن رہے ہیں، کیا کردار بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے عورت سے کہا گھر بیٹھو، اپنی اولاد پہ نظر رکھو، تم نے ان کو تیار کر کے آگے جانا ہے اور مرنا ہے۔ تو باغی نہ پیدا کرو، باغی بچے نہ پیدا کرو، بے حیا معاشرہ چھوڑ کے مت مرو، حیا والا معاشرہ چھوڑ کے مرو۔ یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اب گھر میں تو بیٹھ کے اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کے فرمان یہ اپنے اولاد کے طرف منتقل کرو، اپنی اولاد کی طرف منتقل کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع پورا ہمیں سنایا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کے لیے، اولاد کو کیا دے کے مرنا ہے، اولاد کو کیا دے کے مرنا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو ایک پورا انڈیکس بنا کے دیا ہے، ایک نقشہ بنا کے دیا ہے کہ یہ باتیں سکھا دو بس۔ اب یہ فکر نہ کرو کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا، ان کی شادی کا کیا بنے گا۔ ابھی ماں باپ کی شفقت ہے لیکن اتنی ہے کہ ان کا کاروبار اچھا ہو، ان کی بر وقت شادی ہو، ان کی نوکریاں ہوں، ان کی تجارت ہو۔ تاجروں کو فکر ہوتی ہے تجارت بن جائے، ملازموں کو فکر ہوتی ہے آگے پڑھ جائے تو کوئی ملازمت لگ جائے، تھوڑے جوان ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے شادی ہو جائے، آگے ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی قبر اچھی ہو جائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، یہ کوئی احساس کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک نصاب دیا ہے کہ پہلا سبق جب تمہارا بچہ ہوش میں آئے تو اسے یہ سبق دو، یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام غلام تھے، اللہ نے حکمت سے بھر دیا، بعضے کہتے ہیں نبی تھے، بعضے کہتے نہیں تھے، تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ماں باپ کو یہ رکوع اللہ نے سنایا ہے۔ اسی کے زمن میں اساتذہ کو یہ رکوع اللہ نے سنایا ہے کہ اس نسل کو تیار کیسے کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، لڑکی دیکھ رہی کہ میری ماں کو اہمیت کس چیز کو دے رہی، میرا باپ اہمیت کس چیز کو دے رہا، اسی کو بھی اہمیت دیں گے۔ یہ اعمال پہ مرتا ہے کہ پیسے پہ مرتا ہے؟ اس میں حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ اس کے اندر سخاوت ہے یا بخل ہے؟ اس کے اندر راتوں کا رونا ہے یا راتوں کو اٹھ کے سارے رات فضول کاموں میں وہ گزارنا ہے؟ وہ دیکھتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے۔ پہلا سبق اپنی اولاد کو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، محتاج نہیں، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، تھکاوٹ سے پاک،
غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، ذوف سے پاک، عجز سے پاک، نسیان سے پاک، غلط فیصلوں سے پاک. ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما وما مسنا من لغوب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اور ما كان الله ليعجزه من شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة. یہ ذہن بناؤ کہ اللہ ایسا ہے. ابھی تو نہ ماں کو پتا ہے کہ اللہ کیا ہے، نہ باپ کو پتا کہ اللہ کیا ہے. مطلب ایک ماں اپنی بچی کو کپڑے کے انداز سمجھانے میں گھنٹہ لگا سکتی ہے، لیکن وہی ماں اپنی بچی کو اللہ کی بات بتانے میں 5 منٹ بھی نہیں بات کر سکتی. یہ کپڑا ایسا ہے، وہاں سے خریدا ہے، اس میں یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ایک باپ اپنے بچے کو اپنی دکان پر 1 گھنٹہ تقریر کر کے بتا سکتا ہے، لیکن وہی باپ اپنے بیٹے کو اللہ نہیں سمجھا سکتا کہ بیٹا اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے. پہلا سوال جو تیار کروانا تھا، من ربک. قبر میں پہلا سوال من ربک. اسی سوال کی ماں باپ کے ذمہ کہا کہ پہلا سوال اپنے ماں باپ کو تیاری کرو، اپنی اولاد کو پیپر کی تیاری کرو. جب امتحان ہوتے ہیں تو ماں باپ خود ساتھ لگتے ہیں، جن کو تھوڑا تعلیم کا ذوق ہے نا، جن ماں باپ کو، تو وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھو پڑھو، ان کو خود یاد کرواتے ہیں، خود ان کو پڑھاتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں، خود سر کھپاتے ہیں، ٹیچروں سے پوچھتے ہیں، ٹیوٹر سے پوچھتے ہیں. تو پہلا سوال آ رہا ہے قبر کا، من ربک. اسی پہلے سوال کی اللہ تعالیٰ تیاری کروا رہا ہے. کہو لا تشرک باللہ، یاد کر میرا بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تاکہ جب قبر میں تجھ سے منکر نکیر پوچھے تو کھٹ سے کہے کہ میرا رب اللہ ہے. جس کی عمر نے تیاری کی تھی، عمر نے آپ نے کہا عمر وہ کیا دن ہوگا جب منکر نکیر تیرے پاس قبر میں آئیں گے، زمین کو چیرتے ہوئے، گرجتے، چمکتے، کڑکتے، برستے ہوئے، وہ کیا دن ہوگا. حضرت عمر نے کہا میں ہوش میں ہوں گا. آپ نے کہا ہو گئے. کہ پھر میں خود ہی نمٹ لوں گا، ان سے نمٹ لوں گا. تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے. ان کا یا رسول اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ عمر جب قبر میں رکھا جائے گا اور ان سے منکر نکیر پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے بولو. الٹا ان کا امتحان لے لیں گے. کیا تیاری کی پیپر کی. ایسی تیاری کروائیں ماں باپ اپنی اولاد کو. اگر یہ تیاری نہ کروائی تو یہ ماں باپ ظالم ہوں گے، ظالم، اور ان کی اولاد مظلوم ہے، مظلوم. بچے کو ناشتے میں انڈا نہ ملے تو ماں بگڑ جاتی ہے، اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے تو نہ ماں کو درد ہے نہ باپ کو درد ہے. تو پہلا پیپر ہے، تیاری کرو. من ربک یا بنی لا تشرک باللہ. اپنے بیٹے کو اللہ سکھا دو، اللہ کہ اس کے دل میں اتر جائے اللہ. قطب الدین بختیار تھے نا، بختیار کاکی 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 کاکی، یہ ہے کاکی. کا کہتے ہیں روٹی کو، تو یہ کاکی کے نام سے مشہور ہیں. کہ ان کی جب مدرسے سے پڑھ کے آتے اپنی ماں سے روٹی مانگ کے، وہ کہتی بیٹے اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اور اس کو نماز میں لگا دیتی، خود پیچھے روٹی رکھ دیتی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے کہ دیکھو یہ اللہ نے دی ہے. روزانہ ایسا ہوتا. ایک دن کسی کام میں چلی گئی، وہاں دیر ہو گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، اور موٹریں تو تھی نہیں، جب پہنچ جائیں گی تو بڑی پریشان کہ یا اللہ آج میرے بچے کے یقین کا مسئلہ ہے، اگر تو نے اس کو نہ دیا تو اس کا یقین تجھ سے ٹوٹ جائے گا. اب بچہ آیا، دیکھا اماں ہے نہیں، تو اماں سے تو خالی واجب کہتا ہی تھا. میں کہا جب اماں کو نہیں روٹی تو مجھے اللہ ہی دیتا ہے. اپنے آئے مصلی بشاعر اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی. اب ماں آئی سہمی ہوئی، ڈرتی ہوئی، بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہنے کہ ہاں کھا لیا. آج روٹی بڑی مزیدار تھی، آج تو اللہ نے براہ راست دی تھی، آج کیسے نہ مزیدار ہوتی. یہ پہلا سبق ہے ماں کے لیے اپنی اولاد کو دے. لا تشرک باللہ. ان کی روٹی کا فکر کرو، پر یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. بچہ پہلے آتا ہے بعد میں آتا ہے، اور دودھ پہلے اندر
موجیں مارنے لگ جاتا ہے. وہی روٹی وہی گوشت وہی سالن وہی دال. پہلے دودھ کیوں نہیں تھا؟ اب دودھ کہاں سے آ گیا؟ 7 سال کے بچے کو ابھی قاعدہ نہیں آتا. دوسرا سبق یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اللہ کا دھیان کہ اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے. یہ سبق سکھانا کہ اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے. اے بیٹا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اور وہ پہاڑ کی غار میں ہو یا فضا کی وسعتوں میں ہو یا زمین کے اندھیروں میں ہو، اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا. لہذا ہوش سے چلنا. یہ نہ سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا. تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، تیرا رب تجھ پر نگہبان ہے. اللہ کا دھیان سکھانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ دھیان ہے جو ہر گناہ سے آدمی کو نکال دیتا ہے، ہر نافرمانی سے آدمی کو نکال دیتا ہے. کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اتنی بڑی یہ طاقت ہے اللہ کا دھیان، اتنا بڑا پہرے دار ہے اللہ کا دھیان، اور اتنی بڑی تسلی ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. بس دعا مانگنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز ہے جو ان کے دلوں میں اتارنی ہے اور بٹھانی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ضرورتوں کا کفیل ہے. ماں باپ نہیں، کاروبار نہیں، اللہ. کفا بربک ہادیا ونصیرا کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ رقیبا کفا باللہ نصیرا کفا باللہ ولیا کفا باللہ علیما علیما ولیا حسیبا شہیدا رقیبا نصیرا. سب اللہ نے تکرار کیا ہے. میں کافی ہوں، کافی ہوں، تیرا ساتھی، تیرا وکیل، تیرا گواہ، تیرا نگہبان، ہر وقت تیرے ساتھ، تیرے دکھڑے سننے والا، تیری پکار سننے والا، میں تیرے ساتھ ہوں. یہ دوسرا سبق ہے. تیسرا سبق کیا بتایا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ. اے بیٹا بیٹی نماز پڑھ، نماز نماز پڑھ. اے بیٹا نماز پڑھ، اے بیٹی نماز پڑھ. تو کون پڑھے گا؟ جو ماں کو دیکھے گا وہ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز کے لیے بے چین ہو رہی، نماز کے لیے بے قرار ہو رہی، تو وہی نماز کی طرف چلیں گے. تو اگر ماں میں یہ ہو کہ ادھر اذان ہو اور ادھر اس کا کام بند ہو جائے، ہانڈی وہیں چھوڑ دے، سلائی وہیں چھوڑ دے، صفائی وہیں چھوڑ دے، ہر چیز وہیں چھوڑ دے، اور فوراً وضو میں لگ جائے اور نماز میں داخل ہو جائے، تو اولاد کو بھی یہی ملے گا پھر آگے. کہ نماز کا، عبادات کا شغف پیدا ہو جائے. اقم الصلاۃ. اے بیٹا نماز پڑھ. معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہ جب رات آتی تو کہتی معاذہ تیری آخری رات ہے، کل نہیں آئے گی. ساری رات نفل پڑتی رہتی. جب تھک جاتی بیٹھے بیٹھے سو جاتی. جب دن چڑھتا کہتی معاذہ آخری دن ہے، کل کوئی شام نہیں آئے گی. پھر سارا دن اپنے اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں لگی رہتی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرتی رہتی. اقم الصلاۃ، نماز پڑھو. تو جب باپ میں بھی ماں میں بھی نماز کا اہتمام ہوگا تو اولاد میں بھی آئے گا. ماں باپ میں نہیں تو اولاد میں بھی نہیں آئے گا. اقم الصلاۃ. دوسرا کام وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے بیٹا تبلیغ کیا کر. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے آج کل کی تو میں اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتی، اپنے خاندوں کو جانے نہیں دیتی عورتیں. اور اللہ تعالیٰ شروع سے سبق سکھا رہا ہے کہ اولاد کو سکھاؤ کہ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹا تبلیغ کرتے رہنا، بھلائی پھیلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اس پہ آنے والی تکلیف پہ صبر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا.
کیونکہ اس امت کو یہ کام ملنا تھا نا، اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں ماں باپ کو سمجھایا کہ شروع سے اپنی اولاد کو اسلام پھیلانے کے جذبے پر کھڑا کرو، نہیں تو وہ صرف کمانے والے بنیں گے اور انہیں دین کا کوئی غم نہ ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب حجاج نے گھیرا ڈال لیا عبداللہ بن زبیر کا مکے میں، تو اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے گے اماں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور وہاں سے پیشکش ہے کہ صلح کر لو تو جان بخشی ہو جائے گی، اگر صلح کر لو تو معاف کر دیں گے۔ تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کی موت چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ، اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر حیف ہے تجھ پر بھی اور تیری زندگی پر بھی اور تیری ساری اس کوشش پر بھی، اور اگر تو اللہ کے لیے لڑا ہے تو پھر مجھے تیری زندگی کی کوئی تمنا نہیں۔ اگر تو اس کے لیے مر جائے تو میں دونوں حال میں راضی ہوں، اللہ تجھے کامیاب کر دے تو میری خوشی ہے، لیکن اگر تو اس میں ظاہری طور پر ناکام ہو جائے، قتل ہو جائے، تو بھی میں اس پہ راضی نہیں کہ تو زندگی کی وجہ سے صلح کر لے۔ تو مر جا، مجھے یہی پسند ہے کہ تو مرے گا تو اللہ کے نام پہ، یہ مجھے پسند ہے، اسی لیے تمہیں پالا تھا میں نے۔ ماں اپنے بچے کو مرنے پہ تیار کر رہی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ کہنے گے اچھا چلو پھر آخری ملاقات کر لو، گلے مل لو۔ جب گلے لگایا تو وہ انہوں نے کرتے کے نیچے زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کا لباس، تو جب ایسے گلے لگایا اور پیار کیا تو اندر محسوس کیا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے گے زرہ پہنی ہوئی۔ فرمانے لگی موت کے چاہنے والے لوہے کی آڑ نہیں لیا کرتے، موت کے چاہنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے، اتار دو۔ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ میری لاش کو خراب کریں گے، اس لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا بے ساختہ، جو عربی ادب میں ایک مثال بن گیا، ضرب المثل بن گیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا، الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ، بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کے کھینچنے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔ تو شہید ہو جائے گا تو تیرے ٹکڑے کریں یا تجھے آگ میں جلائیں یا تجھے سولی پہ لٹکائیں تو تیرے لیے تو برابر ہے، اتار دے۔ مرنے والے لوہے پر اعتماد نہیں کرتے۔ ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ موت کی سواری پہ میں تیار کروایا کرتی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہو، میدان میں اترا عبداللہ۔ شام تک لڑتے 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 4000 کا لشکر، ادھر 18 آدمی، 4000 ادھر 18 آدمیوں کے ساتھ شام تک ان سے لڑتے رہے، اور ان کے قریب نہیں کوئی آ سکا۔ دونوں ہاتھوں میں تلواریں ان کی چل رہی تھیں۔ ایک پتھر پڑا آ کے سر میں لگا، اوپر سے پتھر مار رہے تھے، پتھر سر میں لگا تو اس سے زخم، بہت بڑا زخم آیا اور فوارہ خون کا پاؤں پہ جا کے پڑا، سامنے پنجے پر۔ تو اس پر بے ساختہ کا وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا، ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگے اور ان کی ایڑیوں پہ خون جائے۔ وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ، ہم وہ ہیں جن کے زخموں کا خون ان کے پنجوں پہ پڑتا ہے، ایڑیوں پہ نہیں پڑتا۔ ایڑیوں پہ تو اس کا پڑتا ہے جس کو کمر میں لگے۔ آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشتمن، آمنم کے درمیان خاک و خون بینی سرے آہا۔ اور وہ گر گئے، چکو اتنا بڑا پتھر پڑا گر گیا۔ تو پھر اس وقت اپنی ماں کو آخری پیغام دیا، اسماء ان قتلت لا تبکین، اے اسماء رونا نہیں، میرے موت کی خبر اب آنے والی ہے۔ لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا پر دین نہ چھوڑا۔
اپنی شرافت کو نہ چھوڑا، اپنے دین کو نہ چھوڑا، اور سب نے میرا ساتھ چھوڑا. وصارمت لعنت بھی یمینی، پر میری تلوار نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا جو آخر تک میرے ہاتھ میں رہی. شہید ہو گئے. حجاج نے سولی پہ لٹکا دیا. دوسرے کے تیسرے دن حضرت اسماء کا وہاں سے گزر ہوا تو سولی پہ لٹکے ہوئے تو کیا کہنے لگیں؟ اچھا ابھی سوار سواری ہی پر اب بیٹھا ہوا ہے، اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا. کس سے تشبیہ دے رہی ہیں سولی کو؟ سواری سے. اچھا ابھی سوار سواری پر ہی ہے، اترنے کا وقت نہیں آیا. یہ تربیت ماؤں کی دی ہوئی تھی. اور جب مائیں ہی جاہل ہو گئیں تو اولاد کو کیا کہیں بھائی؟ جو نسل گانے بجانے کی سرتان پہ پروان چڑھے وہ نسل تو مر چکی ہے، ان سے کیا توقع رکھنی. جن کے گہرائیوں میں شیطانی آوازیں رچ چکی ہوں انہیں قرآن کے نغمے کیسے جگائیں گے؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑا، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. ان سے کہتا تھا کہو میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتا میں نہیں کہتا. ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہا بولو، کہا نہیں کہتا. پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. کہا بولو میں اللہ کا رسول ہوں، کہا نہیں کہتا. پھر ایک پاؤں کاٹ دیا. پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا. پھر ان کا ناک کاٹ دیا. پھر کان کاٹ دیا. آنکھیں نکال دیں. زندہ ہیں زندہ ہیں، آنکھیں نکال دیں. پھر ان کی بوٹیاں اتارنے لگا خنجر سے. ایک دفعہ نہیں کہلوا سکا اور وہ بوٹی بوٹی ہو گئے. یہ بول نہ وہ کہلوا سکا. اس طرح بے دردی سے ان کو اس نے شہید کیا. یہ پوری خبر ان کی والدہ ام عمارہ کو پہنچی کہ ام عمارہ یہ ہوا تیرے بیٹے کے ساتھ. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے تو اس کو دودھ پلایا تھا. اور کس لیے پلایا تھا؟ یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. وعند اللہ احتسبتہ، اور میں اللہ کی بارگاہ میں پورے اجر کی امید رکھوں گی. یہ زندگی ماں باپ نے سکھانی تھی جو نہیں سکھائی، برباد کر دیا پوری نسل کو. ہمیں برباد کیا ہمارے ماں باپ نے، ہم برباد کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، وہ برباد کریں گے آگے اپنی نسل کو. کہ مال کی عظمت بٹھائی، چیزوں کی عظمت بٹھائی، سونے چاندی سے پیار کروا دیا، گھروں سے پیار کروا دیا، چیزوں سے پیار کروا دیا، اللہ سے پیار ہی نہ ڈالا. 20 برس 18 برس ایک بچی گھر میں رہتی ہے اور جب رابعہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی تھی. رابعہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی تھی. جب رات آتی تو روزانہ غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. اگر وہ کہہ دیتے نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت ہے. کہاں اجازت ہے؟ اللہ اکبر. پھر ساری رات مصلح تھا اور رابعہ تھی. جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، جوانی نہیں ہو گیا تھا، تو انہوں نے آگے شادی نہیں کی. حسن بصری آئے ان کے پاس شادی کا پیغام لے کر کے مجھ سے شادی کر لیں. حسن بصری جو اپنے زمانے کے صحابی کی شان رکھتے تھے ہر چیز میں، تو کہنے لگے حسن یہ بہت بڑا اعزاز تھا کسی عورت کے لیے کہ حسن بصری خود نکاح کا پیغام لے کے چلا جائے. اگر وہ اشارہ کرتے تو زمانے کے بادشاہ اپنی بیٹیاں حسن بصری کو پیش کر دیتے. ایسے انسان تھے حسن بصری. تو کہنے لگے حسن شادی کرتی ہوں، 4 سوالوں کا جواب دے دو. کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ اس کا کون جواب دے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ جب قیامت کے دن اعمال اڑیں گے، اعمال نامے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا، سیدھے کے الٹے؟ کا کوئی پتہ نہیں. کہ یہ بتاؤ جب نیکیوں کو تولا جائے گا کسی کی گھٹ جائیں گی کسی کی بڑھ جائیں گی، میری بڑھیں گی کہ گھٹیں گی؟ کا کوئی پتہ نہیں. کہ یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزریں گے تو کچھ لوگ پار ہو جائیں گے کچھ گر جائیں گے، تو میں پار ہونے والے میں ہوں کہ گرنے والوں میں ہوں؟ کہنے لگے اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کہنے لگے اچھا جاؤ پھر مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اس کی تیاری کرنے دو. یہ بھی تو کسی ماں کی تربیت لے کے اس سسرال کے گھر گئی تھی. بہت بڑا ظلم ہے آج کی ماں کا
جو بچی کو روانہ کرتی اور خالی دل کے ساتھ بھیج دیتی ہے، اسے اللہ کا تعلق نہیں سکھاتی، اسے اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھاتی، پھر اس کے کانٹا بھی چبھے تو کہتی ماں مجھے یہ ہو گیا. اور اگر اللہ سے ملا دیتی تو اس پہ ہمالیہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا تو کبھی ماں باپ کو نہ کہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ بات سکھانی ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اسے اگلی بات سکھانی ہے. لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اخلاق سکھائیں اپنی اولاد کو. اے بیٹا اے بیٹی، منہ چڑھا کے بات نہ کرو، تمہارے چہرے سے تکبر نہ ٹپکتا ہو، چہرے سے بھی عاجزی اور مسکنت ہو. لا تصائر، یہ ہے لا تصائر، یوں ایسے. ایک بہت بڑا تاجر تھا لاہور میں، اس کو ہم گشت میں ملنے گئے. ایک اس کے ساتھ اس کا بروکر تھا، اس کا ایجنسی ہولڈر، بہت بڑی مل. اس سے کاروباری باتیں کرتے رہے. میں نے کہا میری بات تو کرو. وہ چپ، بولا ہی نہیں اس کے روب کی وجہ سے. جب کچھ نہیں وہ اس نے ہمت کی تو میں نے کہا جناب میں نے بھی آپ سے کچھ بات کرنی. تو اس نے ایسے کیا. وہ مجھے لا تصائر یاد آیا کہ میرا دفتر ٹائم ہے. انہوں نے میرے کو چندہ مانگے گا. میں نے کہا صرف 10 منٹ آپ سے لینے، صرف 10 منٹ، آپ گھڑی دیکھ لیں. تو اپنی کرسی کی طرف جانے لگا. وہ جدھر فون پڑے ہوتے، میں نے کہا نہیں ادھر نہیں، یہیں میرے پاس. وہ وہاں بیٹھ گیا. ویسے چہرہ تنا ہوا. جب میں نے موت کو چھیڑا تو بس وہ پگھلتا گیا، پھر یوں پگھلتا گیا پگھلتا گیا. پھر 10 منٹ کے 20 منٹ ہو گئے. او گم. تو خود کہنے لگا اور کہو. لا تصائر، اپنے انداز سے بھی تکبر نہ ٹپکنے پائے. اخلاق بناؤ. اخلاق ہے. اگر آپ نے اولاد کو اخلاق نہ سکھائے تو اللہ کی قسم پیسوں سے زندگی نہیں گزرتی. کوئی در و دیوار سے زندگی گزارتا ہے. پوچھتے ہیں لڑکا کیسا ہے، کیا مطلب کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے. یہ نہیں پوچھتی کہ لڑکے کے اخلاق کیسے. ہمارے یہاں ایک بچی کی ایک جگہ نسبت ہوئی تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا لڑکا کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے. دیکھو کیسا ہے. جواب کیا اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. پھر میں نے کہا خالہ لڑکا کیسا ہے، تو اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے. میں نے پھر تیسری دفعہ کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کے پاس کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں وہ خود کیسا ہے، گدھا ہے کہ انسان ہے. کہ زندگی مربوں سے نہیں گزرتی، پیپر مل کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، زندگی انسان کے ساتھ گزرتی ہے. انسان ہے تو جھونپڑے میں بھی خوش رکھے گا، اور جانور ہے تو محل میں بٹھا کے بھی تڑپا کے رکھ دے گا. دیکھتے نہیں آپ حیدرآباد کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ انسانیت جب گم ہوئی تو گھر گھر میں شادیوں کے چند دن بعد نوحے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تو شادیاں بند بھی نہیں ہوتے کہ ساتھ ہی نوحے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انسان نہیں تیار کیے، جانور ہیں، جانور جو بھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوش رہے ہیں. اخلاق سکھائیں اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں، انہیں جھکنا سکھائیں، انہیں حاجات پہ صبر سکھائیں. اگر اخلاق نہ سکھائے تو زندگی جہنم بن جائے گی. آپ کے گھر بھی کسی کی بیٹی آئے گی اور آپ کی بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے. اگر اخلاق نہ ہوئے تو گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، ضمانت. کسی عمل پہ آپ نے ضمانت نہیں دی اس طرح. کسی عمل پہ جنت الفردوس کی ضمانت نہیں ہے. کسی عمل پہ یہ کہا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شہوت کی حفاظت کرے، تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں بخشش کی، جنت کی. جنت الفردوس کا میں ضامن ہوں. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت. میں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. کہ میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اخلاق سیکھ لو، جنت الفردوس میں گھر لے لو.
یہ تہجد پہ وعدہ نہیں، تبلیغ پہ وعدہ نہیں، چلے پہ وعدہ نہیں، تلاوت پہ وعدہ نہیں، ذکر پہ وعدہ نہیں، علم پہ وعدہ نہیں، یہ وعدہ اچھے اخلاق پہ کیا ہے. اپنے اخلاق بنا لو، فردوس میں گھر لے لو. تو یہ اخلاق ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ کو نہ آتے ہیں تو وہ کیسے سکھائیں؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمک، جو نہ دے اس کو دو. وتعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. یہ ہیں اخلاق کی بنیادیں. اب بیوی کہہ رہی فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اس سے بات نہیں کرنی. اپنے میاں کو کہہ رہی فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اس سے بات نہیں کرنی. اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ان گھر میں نہیں جانا. یہ تو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو. جو نہ سلام کرے اسے سلام کرو. جو تمہارا حال نہ پوچھے اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھو. جو تمہیں اپنی شادی پہ نہ بلائے تم اسے اپنی شادی پہ بلاؤ. جو تمہاری میت پہ نہ آئے تم اس کی میت پہ جاؤ. جو تمہارے دکھ درد کا شریک نہ ہو تم اس کے دکھ درد کے شریک بن جاؤ. جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ اخلاق یہ تحفہ اپنی بچیوں کو دے کے بھیجو. یہ اخلاق اپنے بیٹوں کو دے کے بھیجو تو گھر ہمیشہ سدا بہار بن جائیں گے. وہاں خزاں آئے گی نہیں. ورنہ ہم نے سب پوش گھروں میں ایسی خزاں دیکھی ہے کہ کبھی وہاں بہار کا گزر ہی نہیں. کہ اخلاق ہی کوئی نہیں. تو انسان تو معاملات سے چلتا ہے، برتنے سے. زندگی تو برتاؤ کا نام ہے. اگر برتاؤ غلط ہے تو وہ آپ سونے چاندی میں تول کے کیا کریں گے؟ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ 14 مربع والا اور پیپر مل والا 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. کہ انسان نہیں تھا. وہ انسان تھا کہ اس کی 2 آنکھیں بھی تھیں، 2 ہاتھ بھی تھے، 2 پاؤں بھی تھے، زبان بھی تھی، 32 دانت بھی تھے. ایسا انسان تو ضرور تھا. وہ انسان نہیں تھا جو اللہ کہتا ہے انسان. رجال. تو ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. لڑکا کیا کرتا ہے یہ پوچھتے ہیں. انہیں پوچھتے لڑکا کیسا ہے، کیسا ہے. اخلاق، ایمان، کردار. پیسوں پہ تولا جاتا ہے، کردار پہ نہیں تولا جاتا. یہ دوسرا سبق اخلاق والا. پھر ایک اور سبق سکھایا وقصد فی مشیک. یہ معاشرت سکھا دی. بیٹا میانہ روی سے چلنا ہمیشہ. جو گھر میانہ روی سے چلے گا کبھی ان کو مالی تنگی نہیں آئے گی. ما عال من اقتصد والقصد فی الفقر والغنا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے میانہ چال چلو. پیسہ ہو تو بھی، فقر ہو تو بھی، کبھی تنگی نہیں آئے گی. اب ہمارے گھروں میں مالی تنگی کیوں آتی ہے کہ کمائی 100 روپے ہے اور خواہش 1200 کی ہے. تو 200 کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 1 لاکھ ہے اور خواہشات 1.5 لاکھ کی ہیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 1 کروڑ ہے، خواہشات 1.25 کروڑ ہیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 100 ہو تو خواہش 80 پہ رکھو. کمائی 1 کروڑ ہے تو خواہش 80 لاکھ پہ رکھو. وقصد فی مشیک. چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. کتنا بڑا اصول سمجھا دیا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اچھا اس کے دونوں معنی بنتے ہیں. چلنے میں میانہ روی، چال میں بھی تمہارے ناز و انداز نہ ہو، اور تمہاری زندگی کے روزمرہ معمولات میں بھی میانہ روی ہو. قرآن کا ایک لفظ کئی معنوں کو سینے سے لگا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی. شعیب علیہ السلام کی بیٹی. عورت کو اجازت ہے گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے جانے کی، ایسی پابندی تو نہیں لگائی اللہ نے. لیکن عورت کیسے جائے ایک آیت میں سمجھا دیا. شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جس نے بکریوں کو پانی پلایا. تو وہ لڑکی آئی بلانے کے لیے. جس طرح وہ چل کے آئی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک اس کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ قیامت تک مسلمان عورتیں، مسلمان مرد پڑھیں کہ اس طرح عورت باہر جاتی ہے. جب وہ باہر جاتی ہے تو اس طرح جاتی ہے. وجاءت احداهما.
تمشی علی استحیاء. اب یہ جو علا ہے نا، علا استحیاء، اس کو بتانے کے لیے الفاظ کوئی نہیں میرے پاس کہ اللہ نے، آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے یہاں حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دی ہے. حیا سواری ہے، اور وہ لڑکی اس حیا پہ سوار ہے، اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ لڑکی جب باہر نکلی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، تو وہ اس طرح چل کے آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کے سامنے سواری بن گیا ہو اور وہ حیا پہ سوار ہو. گویا کہ وہ عورت نہیں آ رہی تھی بلکہ حیا کا ایک پیکر چل کے آ رہا تھا. اعلیٰ سوار کر دیا اللہ نے، حیا پہ سوار کر دیا کہ حیا اس کے اندر میں اترا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایسے تابع تھا جیسے سواری سوار کے آگے تابع ہوتی ہے. یہ حیا سکھایا ہے. وقصد فی مشیک، کہ چلنا بھی ایسا ہو کہ عورت ہے تو حیا ہو، مرد ہے تو تواضع ہو. عورت میں تو حیا کے ساتھ چلے، مرد ہے تو تواضع کے ساتھ چلے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آوازیں بلند نہ کرو، زور زور سے گلے پھاڑ کے بات مت کرو. بولنے میں بھی متانت ہو، سنجیدگی ہو، وقار ہو. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے اللہ کی، کاش کہ ہم پڑھتے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز ہے کھوتے کی. تو چلانا، گلے پھاڑ کے بولنا، میانہ روی سے بولو. متانت، سنجیدگی خود ایک بہت بڑا زیور ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو یہ ایک پورا چارٹ ہے جو میں نے آپ کو مختصر کر کے بتا دیا ہے. یہ عورتوں کی، مردوں کی، والدین کی. ہم سب بہت سے وقت والدین بنے ہوئے ہیں، کچھ بن جائیں گے اگر اللہ نے نصیب کیا ہوا ہے. تو ہم اپنی اگلی نسل کو اگر یہ باتیں دے کے نہ گئے تو ہم خیانت کر گئے اور ہم ظلم کر گئے، اور قیامت کو یہ نسل ہمیں پکڑ لے گی. یہ نسل ہمیں پکڑے گی کہ یا اللہ وہ نہیں دیا تھا انہوں نے جو آپ نے کہا تھا. تو تبلیغ کے کام میں اس چیز کی استعداد پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری نبی کی آخری امت بنایا ہے. ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں اور ہمارے بعد امت کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا یہ مردوں کے بھی ذمہ ہے، عورتوں کے بھی ذمہ ہے. مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں کام کریں اور اپنی نسل کو تیار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو آپ کو آگے تک پیغام پہنچانا تھا. ہر زمانے میں عورتیں مردوں سے زیادہ رہی ہیں اور رہیں گی. ہر زمانے میں، دنیا میں بھی زیادہ ہیں، جنت میں بھی زیادہ ہیں، دوزخ میں بھی زیادہ ہیں. ہر جگہ انہی کی اکثریت ہے. فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، آپ نے کہا عورتوں صدقہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں دوزخ میں زیادہ ہو. تو اس طرح وہ زیادہ ہیں. پھر جنت میں بھی زیادہ ہیں کہ حوریں بھی مل گئیں ساتھ اور ایمان والی عورتیں بھی مل گئی ساتھ، تو وہ زیادہ، وہ بھی اس طرح بھی زیادہ ہوگی. دنیا میں بھی زیادہ ہیں کہ کم از کم 4 گنا تعداد ہر حال میں زیادہ رہے گی عورتوں کی. اس آیت کو زندہ کرنے کے لیے مثنا و ثلاثا و رباع، اس لیے کم از کم ہر زمانے میں 4 گنا عورتیں زیادہ رہیں گی. تو اس کو اب عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، اور عورتوں کو کھل کے مرد نہیں بتا سکتے تو عورتیں تیار کی جائیں جو عورتوں میں کام کریں. اس لیے آپ کی شادیاں زیادہ ہوئیں. اگر آپ شوق کی شادیاں کرتے نا، شوق کی، تو 40 سال کی عورت سے کبھی شادی نہ کرتے. آپ تو 25 برس کے خوبصورت جوان، کائنات کا حسن اکٹھا کر کے اللہ نے محمد کی شکل میں وجود بخشا. حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ نے، وہ صواحب یوسف علیہ السلام کو جو عورتوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا جاتی. حضرت جابر فرماتے ہیں، جابر کہ مسجد نبوی میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور آپ سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو ہمیں
مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. تو ایسے حسین کو کیا ضرورت تھی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کی، جن کے پہلے 3 نکاح ہو چکے ہیں، 3 چوتھا ہے حضور کے ساتھ، کنواری بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ڈھلی ہوئی عورت ہیں، اور پھر ان سے شادی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی شادیاں 11 شادیاں کی 11 اگر شوق سے ہوتی تو خدیجہ سے کیوں کی ہے؟ اچھا چلو کر لی تو اب شادی ایک اور کرتے، پھر ایک اور کرتے، پھر ایک اور کرتے، پھر ایک اور کرتے، چونکہ جوان ہیں. اور نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی، جنتی 40، تو ان کو تو ضرورت تھی. زندگی کی خوبصورت ایام، پوری بھرپور جوانی کے دن اپنے سے 15 برس بڑی عورت کے ساتھ گزار دی. 50 برس کی عمر میں جا کے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. آپ کی عمر 50 میں آئی، جبکہ جوانی ختم ہو رہی ہے اور بڑھاپا داخل ہو رہا ہے. ایک دروازے سے جوانی جا رہی ہے اور دوسرے دروازے سے بڑھاپا اندر آ رہا ہے. اس وقت جا کر آپ کی شادیوں کی ابتدا ہو رہی ہے. تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مکہ میں دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا، جو ان سے عمر میں بڑی، وہ بھی ادھیڑ عمر عورت تھی حضرت سودا. مکے میں ابھی عورتوں میں کام نہیں ہے، ابھی تو مخالفت ہے، تو آپ نے ضرورت ہی محسوس کی. جب مدینے پہنچے 51 برس کی عمر میں دوسری شادی کی ہے، 51 برس کی عمر میں حضرت سودا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد جب آپ مدینے تشریف لے گئے ہیں تو اب دھڑا دھڑ ام سلمہ سے ہوئی، پھر حفصہ سے ہوئی، حضرت عائشہ سے ہوئی، پھر حفصہ سے ہوئی، پھر زینب سے ہوئی، پھر جویریہ سے ہوئی، پھر وہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، پھر میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، زینب بنت خزیمہ سے ہوئی. اوپر نیچے شادیاں ہوتی چلی گئیں. یہ بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے. 51 سے 63 سال، 51 برس کی عمر میں دوسرا نکاح کیا. پھر مدینے میں جا کے 52 سال کی عمر میں آپ نے تیسری شادی کی ہے. تو 52 سے 62 10 سال، 63 سال 11 سال میں آپ نے 9 شادیاں کی ہیں. باقی شوق کی ہوتی تو مکے میں ہوتی. یہ شوق کی نہیں تھی، یہ اللہ کے امر کی تھی کہ عورتوں کو اسلام سکھانا ہے تو عورتیں تیار کرو اپنی محرم، کیونکہ بہن آپ کی کوئی نہیں، خالہ آپ کی کوئی نہیں، ایک پھوپھی ہیں جو آپ سے جو بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ کتنوں کو سنبھالیں گے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو لہذا اپنی بیویاں ہونی چاہیے جو آگے عورتوں کو اسلام سمجھائیں، اسلام پہنچائیں. تو اس لیے آپ کی شادیاں شروع ہوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو محبت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ خوبصورت ہیں. آپ کی بیویوں میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ ہیں. سن لو، آپ کی بیویوں میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ ہیں. اجمل نساء العرب، عرب کی سب سے حسین عورت تھیں ام حبیبہ. لیکن آپ کو پیار حضرت عائشہ سے تھا، ان کے علم کی وجہ سے، ان کی فہم و فراست کی وجہ سے، کہ جس قدر وہ آپ کی بات کو سمجھتی تھیں اور لیتی تھیں اور کوئی بیوی نہیں لے سکی. اور 1/4 علم امت کو ملا ہے حضرت عائشہ کے صدقے سے. اگر پورے علم کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصہ 1.25 لاکھ صحابہ نے دیا ہے، 1 حصہ پورے کا پورا حضرت عائشہ نے دیا ہے. چوتھا 1/4 علم. یہ شادیاں اس لیے کی عورتوں میں بھی دین پھیلے، کیونکہ ازواج مطہرات کی باری تو ایک دن ہے نا، ایک دن. تو ایک بیوی کو خاوند کی خدمت 9ویں دن ملتی ہے. تو یہ وہاں گئے تو زینب بنت خزیمہ کا پہلے انتقال ہو گیا، پیچھے 10 رہ گئی. حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عائشہ سے محبت ہے. یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں اور میرا دن بھی وہاں گزار لیا کریں. تو حضرت سودا تو اس سے بھی فارغ ہو گئی، لیکن روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، تمام بیویوں کے پاس. تو اس میں حضرت سودا کے پاس بھی جاتے تھے. تو سارا دن کا کام کیا تھا؟ خاوند کی خدمت 9ویں دن آتی تھی، 9 دن کے بعد خاوند کی خدمت آتی تھی. گھر کے کام کاج کا حال یہ تھا کہ نہ توا نہ پرات نہ چولہا. تو وہ کام کیا ہوگا؟ کڑھائی کا، سلائی کا، صفائی کا، ستھرائی کا. ایک کمرہ ہے اس کو کتنا سجائیں گے، کتنا سنواریں گے. کپڑوں کا حال ماریں گے. کپڑوں کا حال یہ کہ ایک جوڑا گرمی کا، ایک سردی کا، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. روٹی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، 2 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا. تو ان کا دن کیسے گزرتا تھا؟ ہر گھر میں دین کی تعلیم ہو رہی تھی، ہر گھر میں آنے والی عورتیں اسلام سیکھ رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہی ہیں، آگے عورتوں کو بتا رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں. تو آپ کی یہ ساری شادیاں شوق کی نہیں ہیں، اسلام کی ہیں.
آپ تو حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، زینب بنت جاش سے، کہ ان کو منہ بولے بیٹے کے نکاح میں دیا تھا زید کے، انہوں نے طلاق دے دی، نباہ نہیں ہو سکا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا شادی کرو۔ اب آپ ڈر رہے ہیں کہ میں کیسے کروں، سارا عرب کہے گا بیٹے کی وہ تو منہ بولا بیٹا ہی ہوتا تھا اس زمانے میں، بہو گھر بٹھا لی، سارا عرب پہنے گا بہو گھر بٹھا لی، تو آپ اندر ہی اندر میں انکار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے تاخیر کی تو اللہ نے اعلان کر دیا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے طلاق دے دی، اچھا چلو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ زینب وہ خاتون ہے کائنات کی جس کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا، نہ وکیل، نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ مسکرانے لگے، کہ کون ہے زینب کو خوشخبری دے کہ اللہ نے اس کا مجھ سے نکاح کر دیا۔ تو یہ وہ ولیمہ ہے جس پر پوری گائے ذبح ہوئی، اور یہ سارا خرچہ حضرت زینب نے خود کیا، اپنے ولیمے کا خرچہ حضرت زینب نے کیا۔ لہذا ولیمے میں وسعت کرنا اس سے جائز ہو گیا، اگر کوئی ولیمے میں وسعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کوئی سادگی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت صفیہ کا ولیمہ ایسے ہوا کہ آپ نے کہا اپنے روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، اپنی روٹی دسترخوان حضور کا، چل بھائی ولیمہ ہو گیا۔ ہر آدمی اپنی روٹی لے کے آیا اور سب نے مل کے کھانا کھا لیا تو یہ ولیمہ ہو گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ وسعت کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب نے پوری گائے ذبح کر کے مدینے والوں کو کھلائی، اور پھر 5 ہجری میں پردہ، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اس میں پردے کا حکم آیا، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، یہاں آ کے پردے کا حکم اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، آپ ذرا دیکھیں سارا قرآن، سوائے حضرت مریم کے، بس باقی کسی عورت کا نام نہیں۔ ان کے خامند کی نسبت سے امرات فرعون، امرات نوح، امرات لوط، امراتان، خامند کے نام سے اخت ہارون، یہ نام کسی عورت کا نہیں آیا۔ یہ نام کیوں نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے؟ حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی دی کہ نہیں میرا بیٹا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اس لیے حضرت مریم کا نام آیا ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا نام بغیر ضرورت بتانا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، یہ بھی پردے کی چیز ہے۔ تو جس عورت کے نام کو بھی چھپانا اللہ نے پسند کیا ہو، اس عورت کو چہرہ کھولنے کا اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے گا؟ بھائی چہرہ کھول دو، نام کو بھی چھپاؤ، جب نام چھپانا ہے تو چہرہ کیسے نہیں چھپایا جائے گا؟ تو چونکہ اللہ کی ماننے کا شوق نہیں نا، اس لیے آدمی راستے نکال لیتا، کوئی نہیں، شوق ہوتا ہے تو آدمی قربان ہوتا ہے، شوق نہیں ہوتا تو آدمی راستے نکالتا ہے، کوئی ادھر سے نکلا ہے، کوئی ادھر سے نکلا ہے، کوئی ہمارا حرام حلال ہو جائے، کوئی ہمارا حرام حلال ہو جائے۔ آگے مسئلہ بتانے والے آج کل ہمارے جیسے ہیں، جیسے مرضی جو مسئلہ پوچھ لو، جیسا مرضی فتوا لے لو، قرآن پر زور آزمائی کرنے والوں کا کوئی اس وقت کمی نہیں ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، جیسے مرضی فتوی لے لو۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک پورا نقشہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو شادیاں تھیں وہ اسلام کے پھیلانے کو تھیں، نہ مرضی کی شادی کی ہے نہ مرضی سے چھوڑا ہے۔ آپ حضرت حفصہ کو طلاق دینے لگے، کسی بات پر طلاق دینے لگے تو جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق نہیں دے سکتے آپ، یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، تو آپ تو نہ مرضی سے چھوڑ رہے ہیں نہ مرضی سے کر رہے ہیں۔ زینب سے کرنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کرو، نہیں کی تو اللہ نے خود نکاح پڑھ دیا آسمان پہ بیٹھ کر۔ حضرت حفصہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں، کہا نہیں دے سکتے، آپ کی جنت کی بیوی ہے۔ تو اس طرح ہم عورتوں میں اور مردوں میں یہ ایک محنت چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنی اصل کو تیار کریں، مرد اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ یہ مل کر اگر ہم سب دین پر محنت کریں تو ایک پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور پھر اس وادی پرخار میں پھر بھی پھول مہک سکتے ہیں، یہ بے حیا زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور یہاں پاک دامن حیا والا معاشرہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے نکالتے ہیں، میں نکلو، عورتیں اپنے خاوندوں کو نکالیں، خود بھی 3 دن کے لیے نکلیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اس لیے نہیں کہ کیا پڑھا کیا لکھا، اس لیے کہ ان کو آخرت بتائیں، دین بتائیں، تو اس سے پوری زندگی میں تبدیلی آ سکتی۔ اس کے لیے ارادے فرمائے ہوئے، عورتیں اپنے نام پیش کریں، مرد اپنے نام پیش کریں۔ جی
ایک تو بھائی نقد جماعت جانی چاہیے نا، اتنی عورتیں اکٹھی ہوئی، اتنے مرد اکٹھے ہوئے، تو 3 دن کی نقد جماعت، یہ نقد مطالبہ ہے. کل سے کون بھائی 3 دن کے لیے جائے گا مستورات کے ساتھ، اور اندر مستورات بھی بتا دیں. اور باقی جو 15 دن ہیں 4 مہینے ہیں وہ تو بڑے نظام کے ساتھ جانا پڑتا ہے. 3 دن تو علاقائی مقامی طور پہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بولو جی، باقی وعدے ارادے بعد میں، یہ وعدہ ارادہ ابھی ہو. مستورات کے اعتبار سے، پورے شہر کے اعتبار سے، ہر جمعے کے دن 3 بجے شام سے 5 بجے شام تک حاجی محمد رمضان صاحب کے گھر میں برگوئی روڈ پر جو ان کا گھر ہے اس میں مستورات کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو مستورات پردے کے ساتھ اپنے مہینے کے ساتھ اس میں ہفتہ واری اعتبار سے ہر جمعے کو شرکت کی صحیح فرمایا کریں. اس کے علاوہ ہر ہفتے 6 روزہ مستورات کی جماعت بنتی ہے اور وہ محرم کے ساتھ شرعی پابندیوں کے ساتھ نکلتی ہے. جو بھی مستورات اس کے ارادے فرمائیں ہر ہفتے یہ بنتی رہتی ہیں، تو وہ اپنے محرم کو منگل کے روز عصر میں مشورے کے لیے مرکز میں بھیج دیا کریں. جماعتیں منگل کے روز مشورے میں بنتی ہیں اور جمعے کے روز صبح کو 9 بجے روانہ ہو جاتی ہیں ہدایات کے ساتھ. تمام مستورات اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم وقت مقرر کر کے 25-30 منٹ فرمایا کریں تاکہ گھروں میں دینداری کی فضا قائم ہو سکے. ابھی جانے کے لیے نہیں فرمایا گیا، اپنے ناموں کو پیش کیجیے.